الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے فرائض میں سے رکوع اور سجود کا بیان سنا۔ آج ہم نماز کے چھٹے اور ساتویں فرض یعنی قادۂ اخیرہ اور خروج بسنعہ یعنی نماز سے باہر ہونا، اس کے بارے میں سنیں گے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی ورسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ قادہ اخیرہ یعنی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اس میں جو چوتھی رکعت کے بعد التحیات بیٹھتے ہیں اس کو قادہ اخیرہ کہتے ہیں، یا 2 رکعت والی پڑھ رہا ہے پھر تو دوسری رکعت پر جو التحیات بیٹھے گا وہ قادہ اخیرہ ہے۔ اسی طرح 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو تیسری رکعت میں جو تیسری رکعت پڑھنے کے بعد جو التحیات بیٹھیں گے وہ قادہ اخیرہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر کسی نے عبدہ ورسولہ تک پڑھ لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ مسئلہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہوئی ہیں کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے کہ نہیں 4 ہی ہوئی ہیں پھر بیٹھ گیا، پھر سلام پھیر دیا۔ اگر دونوں بار کا بیٹھنا مجموعتاً بقدر تشہد ہے تو اس کا فرض ادا ہو گیا، ورنہ اس کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ پورا قادہ اخیرہ سوتے میں گزار دیا، اب جاگا تو کیا کرے؟ بقدر تشہد پڑھے یعنی بقدر تشہد بیٹھے، یہ اس پر فرض ہے۔ یعنی جب نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، عموماً اسی وقت نیند آتی ہے، جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام التحیات پر بیٹھا، یہ بیٹھتے ہی سو گیا، اب سوتے سوتے میں انہوں نے سلام بھی پھیر دیا، اب اس کو جاگ آئی اور میں تو سو رہا تھا، تو اب یہ نہیں کہ فوراً سلام پھیر دے، بلکہ کیا کرے؟ دوبارہ جاگ کر بیٹھے اور التحیات پڑھے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں ہی قیام، قرات، رکوع، سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا، مثلا کھڑا ہوا تھا اللہ اکبر کہتا ہی سو گیا اور پورا قیام سوتے میں گزار دیا، یا رکوع میں گیا، رکوع میں جاتے ہی سو گیا، اب پورا رکوع سوتے میں گزر گیا، یا سجدے میں گیا جاتے ہی سو گیا اور پورا سجدہ سوتے میں گزار دیا، تو اب کیا کرے گا؟ اب ان کا اعادہ کرے گا، یعنی ان کو دوبارہ پڑھے گا، جاگ کر، سو کر نہیں، جاگ کر اٹھے اور اٹھ کر قیام کرنا تھا تو قیام صحیح کرے، اگر رکوع میں ہے تو رکوع صحیح کرے، اور اگر سجدے میں گیا تھا سو گیا تھا تو اب سجدہ صحیح کرے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور سجدہ سہو بھی کرے، سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا، دوبارہ سجدہ بھی کرنا ہے اور سجدہ سہو بھی کرنا ہے کہ اتنی اس نے تاخیر کر دی ہے۔ لوگ اس میں غافل ہیں، خصوصاً تراویح کے اندر، اور گرمیوں میں تو بہت نیند آتی ہے، فجر میں بھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جاگ کر نماز پڑھنی ہے، سو کر نہیں۔ مسئلہ پوری رکعت سوتے میں پڑھ لی تو نماز ہی فاسد ہو گئی، پوری 1 رکعت سوتا رہ گیا تو اب اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قادہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور التحیات یعنی قادہ کرے، التحیات پڑھے اور بعد میں سجدہ سہو بھی کر لے، اور 5ویں کا سجدہ اگر کر لیا ہے یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا
یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا بلکہ چوتھی کا بھی سجدہ کر لیا تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو جائیں گے۔ ہاں، جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں 5ویں کا اس نے سجدہ کر لیا تھا، تو اب ایک اور رکعت ملا لے تو یہ سارے اس کے 6 کے 6 نفل ہو جائیں گے، فرض اس کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ مسئلہ، بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی سجدہ کرنا ہے اور کر لیا تو فرض ہے کہ سجدے کے بعد پھر تشہد بیٹھے، وہ پہلا قاعدہ جاتا رہا، اگر قاعدہ نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک سجدہ اس کا رہ گیا تھا، اتحیات پڑھ لی، یاد آیا بعد میں ایک سجدہ تو بھی رہتا ہے، سجدہ تو کرے گا لیکن ساتھ ساتھ دوبارہ اتحیات بھی پڑھے گا۔ یہ نہیں کہ اب اتحیات تو میں نے پہلے پڑھ لی تھی، ایسا نہیں چلے گا۔ نماز اگر اس نے ویسی پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، سجدہ سہو کرنے سے پہلے قاعدہ باطل نہ ہوا مگر تشہد واجب ہے، یعنی اگر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو فرض ادا ہو گیا مگر گنہگار ہوا، اعادہ واجب ہے، یعنی دوبارہ نماز پڑھنا اس پر واجب ہوگا۔ یہ مسائل ہیں قاعدہ اخیرہ یعنی آخری اتحیات بیٹھنے کے۔ 7واں فرض ہے نماز سے باہر نکلنا، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام اور کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو نماز کے منافی ہو، یعنی نماز جس سے ختم ہو جاتی ہو، ایسا کام بقصدن کرنا، یہ ہے خروج بسنعہ، یعنی نماز سے باہر نکلنا۔ مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی عمل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی سلام کے ساتھ باہر نکلنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ واجب ہے، السلام کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے کسی اور لفظ کے ساتھ ویسے ہی کلام کر لیا، یعنی اتحیات پڑھ لی تھی، تو سامنے بیٹھا ہوا کوئی شخص تھا، اس سے کہنے لگا اور جی کی حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، یا کسی کے اسلام کا جواب دیا، تو اس صورت میں نماز سے باہر تو ہو گیا لیکن اب نماز دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہو گیا۔ کیوں کہ لفظ السلام سے نکلنا یہ واجب ہے۔ اور اگر بلا قصد کوئی منافی پایا گیا تو نماز باطل ہو گئی، یعنی ارادہ نہیں تھا، ویسے ہی کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ، قیام اور رکوع اور سجود قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو اب دوبارہ رکوع کرے گا، پہلا رکوع جاتا رہا۔ اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی، یعنی کسی نے پہلے، اب نماز تو شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر الحمد شریف اور سورت پڑھنی ہے، لیکن اس نے کیا کیا، کھڑے ہوتے ہی پہلے رکوع میں چلا گیا، تو اب کیا کرے گا، اب دوبارہ قیام کرے گا اور قیام کرنے کے بعد دوبارہ رکوع بھی کرے گا، اگر رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر کیا اور یا رکوع کرنے کے بعد دوبارہ سجدہ کر لیا تو اس صورت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ترتیب فرض ہے، جو فرائض ہیں نماز کے 7 فرض جو ہم جن کا بیان سن رہے ہیں، پہلا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، دوسرا قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، تیسرا قرات کرنا یعنی الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں سجدہ کرنا، چھٹا آخری اتحیات بیٹھنا،
اور ساتواں نماز سے باہر ہونا، خروج بسنعہ ہی یعنی نماز سے باہر ہونا۔ تو ان میں ترتیب، جیسے یہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے، ایسے ہی ترتیب قائم رکھنا ان میں فرض ہے۔ اگر کسی نے کچھ بھی پہلے کر لیا اور بعد میں دوبارہ نہیں کیا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی متابعت مقتدی پر فرض ہے، یعنی ان میں کوئی فعل امام سے پہلے ادا کر لیا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد نہ ادا کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا، اب امام نے سجدہ کیا، رکوع کیا، تو امام کے ساتھ اس نے اگر کر لیا سجدہ یا رکوع تو پھر تو نماز ہو جائے گی، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرتا ہو، اور اگر اپنے نزدیک امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس کی نہ ہوئی، اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو۔ یہ اپنے ذہن میں خیال کرتا ہے کہ نہیں، یہ امام اس کی نماز تو درست نہیں ہے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز تو ہوئی نہیں، تو ایسے صورت میں اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ امام اگر ٹھیک پڑھ رہا ہے اس کی نماز تو ہو جائے گی۔ جس مقتدی نے یہ ذہن میں خیال کیا کہ امام کی نماز نہیں صحیح، تو اس مقتدی کی اپنی نماز ہی اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ ان باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور صحیح نماز پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو یہ تھے نماز کے 7 فرض جو ہم نے سیکھے، سنے۔ اللہ کرے کہ ہم ان کو یاد رکھنے والے بنیں اور ان کے مطابق نماز پڑھنے والے بنیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔